ابلیس اللہ تعالیٰ کے بالمقابل برائی کا کوئی خدا ہرگز نہیں ہے۔ شیطان ہر وہ شخص ہے جو اختیار پا کر خدا کے مقابلے میں سرکش ہو جاتا ہے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ جو مہلت ابلیس نے مانگی، یعنی خدا کی بندگی اور اعلیٰ اخلاقی رویے پر مبنی صراط مستقیم سے انسانوں کو گمراہ کرنے کے مشن کی مہلت، وہ ابلیس کے نقش قدم پر چلنے والی اس کی اولاد اور اس کے قبیلے یعنی اس کے پیروں اور ساتھیوں کو بھی دی گئی۔ یہ لوگ جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ ان کا کام انسانوں کو گمراہ کرنا ہوتا ہے۔ شیاطین جن انسان کے دل میں برائی کے خیالات ڈال کر اس کی خواہشات اور جذبات کو بے لگام کرتے ہیں، یہی وسوسہ انگیزی ان کا طریقہ واردات ہے۔ یا پھر وسوسہ انگیزی کر کے مفادات کے لیے ظلم اور حق تلفی پر آمادہ کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شیطان کے مشن کو اپنے مفادات اور خواہشات کی وجہ سے مستقل طور پر اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کے باطل نظریات اور خود ساختہ توجیہات ان کے ضمیر کو مردہ اور فطرت کو مس کر دیتی ہیں۔ اس طرح یہ لوگ خود شیطان بن جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے افکار، خیالات، تقریروں اور تحریروں سے پوری قوموں کو متاثر کرتے ہیں اور تباہی و بربادی کی عالمی آگ بھڑکا دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طاقت کے زور پر خدا کی راہ پر چلنے والوں کو عملاً راہ حق سے روکتے بھی ہیں۔ انسان ہمیشہ سے خوبصورتی کا اسیر رہا ہے، مگر حقیقت اکثر و بیشتر خوبصورت نہیں ہوتی۔ چنانچہ زیب و زینت، میک اپ اور تزئین کے عمل سے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے۔ شیطان بھی انسان کی اس کمزوری سے اچھی طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی فطرت برائی کو قبول نہیں کرتی، چنانچہ وہ برائی کی ہر قسم کو خوبصورت بنا کر انسان کو دکھاتا ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال عریانی اور فحاشی ہے، جسے انسانی عرف نے کبھی قبول عام نہیں بخشا، مگر جدید دنیا میں آج آزادی کے نام پر اسے قبول کر لیا گیا ہے۔ کھانے پینے سے لے کر دواؤں میں ملاوٹ کرنے والوں کے پاس بھی ایسا کرنے کی 10 وجوہات ہوتی ہیں۔ جنگوں میں انسانی لاشوں کے ڈھیر لگانے والوں کے پاس بھی کوئی نہ کوئی نظریاتی اساس اور اخلاقی جواز ہوتا ہے۔ آسمانی تعلیم میں اضافے، تبدیلی اور مذہبی دیومالائیں جن میں ہر جگہ خدا کے شریک ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی یہی شیطانی فریب کے جال ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ خدا کا انکار کرنے والوں کے پاس اپنی بات کا کوئی مسلمہ ثبوت تو نہیں ہوتا، لیکن یقین اتنا ہوتا ہے کہ جیسے کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر کے دیکھ لیا ہے کہ خدا موجود نہیں ہے۔ یہ بھی شیطان کے فراہم کیے ہوئے لایانی دلائل کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ وہ وہی سے متنفر کروا کے، وہی کے پیرلل دنیا کی زندگی کی محبت انسان کے دل میں ڈال کے اس طریقے سے گمراہ کرتا ہے۔ ہر شخص کو گمراہ کرنے کا ذریعہ اس کا ڈیفرنٹ ہے، ہر شخص کا موٹیو ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کے لیے سیکس سب سے بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دنیا کا عہدہ بڑا جذبہ ہو سکتا ہے، کسی کے لیے دولت بہت بڑا جذبہ ہو سکتی ہے۔ لوگ ایک دفعہ شیطانی پھندوں میں پھنس جائیں تو اپنے ہر باطل فکر و عمل کا دفاع کرنے لگتے ہیں۔ یہ اس تعصب کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کو اپنے نقطہ نظر کو واحد سچائی ماننے اور فطرت اور وحی کی ہر آواز کو نظر انداز کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ انسانوں کا یہ رویہ شیطان کی جیت ہے۔ انسان شیطان کے اثر میں آ کر برائی کے لیے کس طرح جواز گھڑتا اور اپنے غلط رویے کی توجیہ کرتا ہے، آئیے اس کو ابلیس کے واقعے کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ شیطان سے جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تو نے میرے حکم کے باوجود انسان کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے ایک فلسفیانہ جواب دیا۔ اس جواب کو سمجھنے کے لیے پولیس کے نظام کی مثال کو لیجئے۔ اس نظام میں ایک SSP ایک کانسٹیبل کے مقابلے میں بہت برتر جگہ پر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے میں اس سے کہا جائے کہ وہ کانسٹیبل کو سلوٹ کرے تو وہ اسے اپنی توہین سمجھے گا، پوچھا جائے تو وہ اس حکم ہی کو غلط قرار دے دے گا۔ یہی منطق ابلیس نے پیش کی کہ پروردگار تو نے مجھے آگ سے پیدا کر کے مجھے خود برتری دی، اب مٹی سے پیدا ہونے والی حقیر مخلوق کے سامنے
مجھے سجدے کا حکم دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ یہ تو عدل و انصاف کے خلاف ہے۔ ابلیس کی بات میں بظاہر بہت وزن تھا، مگر در حقیقت اس کی بات بالکل بے بنیاد تھی۔ ایک ایس ایس پی اگر کانسٹیبل کو وزیر اعظم کے حکم کے باوجود بھی سلوٹ نہیں کرتا تو اس کے پاس کوئی نہ کوئی اخلاقی اور قانونی جواز ہو سکتا ہے، مگر اپنے خالق و مالک کے حکم کو نہ ماننے کا حق کسی مخلوق کو حاصل نہیں، اس لیے کہ مخلوق کے پاس جو کچھ ہے، حتیٰ کہ وہ مقام میں بلند بھی جو اپنی بڑائی کا احساس پیدا کرتا ہے، اسی کا دیا ہوا ہے۔ ابلیس کو انسان کے سامنے نہیں، خدا کے حکم کے سامنے جھکنا تھا، مگر اس نے اپنی بڑائی کے زوم میں آ کر خدا کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ لیکن اس مکالمے سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ غلط تعویلیں اور جواز گھڑ کر جیتے ہیں، وہ چاہے بڑی مضبوط جگہ کھڑے ہوئے نظر آئیں، لیکن ان کے دلائل کا تانا بانا مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، جو دیکھنے میں بہت دل فریب لگتا ہے، مگر سچائی کی ایک مار بھی نہیں سہ سکتا۔